Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you will be fine inshallah. Students, I'm Sobia Wasim. I'll teach you social studies and I welcome you all in your new session and also online classes as well. Let's come to the studies. All of you open your books, page number 1. Dear students, this is your first lesson in your new class and we will start from first chapter. This is civil life in Pakistan. پاکستان میں شہری زندگی یعنی کہ عام لوگ، عام عوام جو ہیں، انسان، سٹیزنز، وہ کس طرح سے کیسے زندگی گزارتے ہیں اور کیا ان لوگوں کے لیے اصول اور قوانین ہیں، ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے. اسی حوالے سے جو عام لوگوں کی زندگی ہے، سوسائٹی میں کس طرح سے رہا جاتا ہے، یہ ساری ڈیٹیل ہمیں اس چیپٹر میں ملے گی. لیٹس اسٹارٹ آور اسٹڈیز. پاکستان از اے یونیک کنٹری. پاکستان ایک منفرد ملک ہے. منفرد کیسے؟ ایک ایسا ملک جو بہت جدوجہد کے بعد، بہت لوگوں کی قربانیاں دینے کے بعد حاصل کیا گیا. مسلمانوں نے، مسلمان جو ہمارے رہنما تھے انہوں نے تحریک چلائی اور جو سب کانٹیننٹ کے مسلمان تھے ان سب نے اپنی مسلسل جد و جہد کی اور بے شمار لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، بچوں نے، خواتین نے، اور ان کی ایک مکمل اسٹرگل کے بعد، قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل ہوا، یہ وطن حاصل ہوا پاکستان. اور اسی لحاظ سے یہ بہت منفرد ہے، بہت یونیک ہے. اٹ از این اسلامک اسٹیٹ بیسڈ آن دا یونٹی آف گاڈ اینڈ ہیومن کائنڈ. اور کس وجہ سے منفرد ہے؟ اس لیے کہ یہ وطن جو ہے وہ دین اسلام کی خاطر ہم نے حاصل کیا، مسلمانوں نے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے حاصل کیا. اور اس وطن کی بنیاد جو ہے وہ یہی ہے، یونٹی آف گاڈ اینڈ ہیومن کائنڈ، انسانیت کی جو ہے لیے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے اور اللہ کی خاطر اور اللہ کے دین کی خاطر، دین کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اس وطن کو حاصل کیا گیا. Yet it was also created through the free choice of people in the elections conducted in 1945 and 46. اس کے باوجود کہ ہم نے، اگر ہم ہسٹری پاکستان کی پڑھیں اور کہ کس طریقے سے اور کس وقت سے جو ہے وہ پاکستان کا تصور مسلمانوں کے ذہنوں میں آیا، کس وقت علامہ اقبال نے خاص طور پہ 1930 میں جب صدارت کی تھی تو پاکستان کا کانسیپٹ جو ہے وہ سب کے سامنے رکھا تھا، اور اس سے بہت پہلے سے مسلمان جو ہے وہ اپنے وطن کی جد و جہد کے لیے کوششیں کر رہے تھے. اس کے باوجود جو طریقہ کار تھا پاکستان کے قائم ہونے کے لیے بھی جو ہے وہ الیکشنز ہوئے، الیکشن کروائے گئے، اور مسلمانوں کی جو چوائس تھی، مسلمانوں کی جو کا انتخاب جو ہے وہ پوچھا گیا الیکشن کے ذریعے، اور یہ الیکشن ہوئے تھے 1945 اور 46 میں. Therefore, the full name of the country is the Islamic Republic of Pakistan. Republic means a system of democracy. اسی وجہ سے پاکستان کا جو نام ہے، پورا نام ہے، وہ ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان. جمہوریہ، ریپبلک جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ سسٹم آف ڈیموکریسی، ایسا نظام جو جمہوریت پہ قائم ہو، جو جمہوری سسٹم ہو. جمہوری یعنی عوام کی منتخب کردہ، عوام کے نے اپنی مرضی سے، اپنی چوائس کے ساتھ جو سسٹم چلایا جاتا ہے اور عوام کی مرضی سے جو سلیکٹ ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ ڈیموکریٹک کنٹری کہتے ہیں. وہاں پر ایسا ملک جہاں پر عوام کی مرضی سے، اس کی رضامندی سے نظام قائم کیا جاتا ہے، حکومتیں بنتی ہیں اور حکومت کو چلایا جاتا ہے، وہ ڈیموکریٹک کنٹری ہوتا ہے. کنسنسس از ویری امپورٹنٹ فار پاکستان. اور اسی طریقے سے اگر ہم جو ملک ہم نے حاصل کیا، اپنا وطن حاصل کیا ہے، اس کو مضبوط بنانے کے لیے، اس کا نظام چلانے کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور وہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ کنسنسس ہے. کنسنسس کا مطلب ہوتا ہے اتفاق رائے، یعنی آپس میں
جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں اور کسی ایک ایشو پر کوئی ڈسکشن ہو رہی ہو اور کوئی فیصلہ کرنا ہو تو مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہوتی ہے، مختلف لوگ مختلف طرح سے سوچتے ہیں، لیکن ان کے درمیان اگر آپس میں اتفاق رائے ہو، یعنی بہت سے زیادہ تر لوگوں کی رائے ایک جیسی ہو، فیصلہ ایک جیسا ہو، تو اس کو کنسنسس کہا جاتا ہے، اور اسی کے حساب سے اگر ڈیسیجن لیا جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے. اٹ مینس سم تھنگ آن وچ ایوری ون ایگریز. کنسنسس کا کیا مطلب ہے؟ وہ چیز جس کے اوپر سب رضامند ہوں. وی کین یوز این ایگزامپل ٹو انڈرسٹینڈ دس بیٹر. اس بات کو سمجھنے کے لیے یہاں آپ کو ایک ایگزامپل ملے گی، اور ایگزامپل ہم پڑھ لیتے ہیں. لیٹس امیجن دیر آر 30 اسٹوڈینٹس ان اے کلاس اینڈ دیر از اونلی ون پلے گراؤنڈ. تصور کرتے ہیں ہم کہ ایک جو اسکول ہے وہاں پر ایک پلے گراؤنڈ ہے، کھیل کا میدان ایک ہی ہے، اور ایک ہی کلاس کے اندر جو ہے وہ 30 اسٹوڈینٹس ہیں. 20 اسٹوڈینٹس وانٹ ٹو پلے فٹ بال while 10 want to play cricket. اب ان 30 اسٹوڈینٹس میں سے جو 20 اسٹوڈینٹ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ فٹ بال کھیلیں، اور جو 10 اسٹوڈینٹ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کرکٹ کھیلیں. گراؤنڈ ایک ہی ہے، پلے گراؤنڈ، اور اسٹوڈینٹس 30 ہیں، اور ان کی جو رائے ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے. 20 چاہتے ہیں فٹ بال کھیلنا اور 10 چاہتے ہیں کرکٹ کھیلنا. اب ڈیسائیڈ کیسے کریں؟ we can say that the majority wants to play football and a minority wants to play cricket. اب اندازہ ڈیسیژن لینے کے لیے یہ چیز سامنے رکھی جا سکتی ہے کہ جو زیادہ تعداد میں اسٹوڈینٹس ہیں وہ چاہتے ہیں فٹ بال کھیلیں، اور جو کم تعداد میں اسٹوڈینٹس ہیں وہ چاہتے ہیں کرکٹ کھیلیں. سو and minority wants to play cricket. But what do they all want? لیکن اصل میں وہ سب کیا چاہتے ہیں؟ They all want to play some outdoor game. جو بیسک جو مقصد ہے ان کا، وہ چاہتے یہ ہیں کہ گیم کھیلنی ہے باہر جا کر. تو ایک چیز تو ہے کہ کنسنسس کس چیز پر ہے؟ گیم کھیلنے پر ہے. لیکن اختلاف کس چیز پر ہے کہ کون سی گیم کھیلی جائے. Hence it can be said that the consensus is on playing outdoors, but there are differences on what should be played. Now if someone desires to make all the students happy, then what should be done? اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ سب اسٹوڈنٹ سے خوش رہیں، یعنی ٹیچر چاہتا ہے ان میں ڈیسائیڈ کرنا ہے اور بچوں کو ناراض بھی نہیں کر سکتے، تو وہ کیا کریں گے؟ فرسٹلی اٹ مسٹ بی ایگریڈ دیٹ دیر شوڈ بی آؤٹ ڈور اسپورٹس بیکاز دیر از اے کنسنسس آن دیٹ. سب سے پہلی چیز تو یہ کرنی ہے کہ جو کنسنسس ہے وہ یہ ہے کہ آؤٹ ڈور گیم کھیلنا ہے، تو اس چیز پر تو ایگری ہو جائیں کہ کیونکہ کسی بھی بچے کو ناراض نہیں کر سکتے. دوسری چیز کیا کرنی ہے؟ سیکنڈلی سنس 2/3 آف دا چلڈرن وانٹ ٹو پلے فٹ بال اینڈ 1/3 کرکٹ، سو دے کین ایگری ٹو پلے فٹ بال فار 2 weeks اینڈ کرکٹ فار 1 week آفٹر دیٹ. دس میکس اٹ ڈیموکریٹک اینڈ بیسڈ آن کنسنسس. تو کیا چیز ہوگی کہ ان سب بچوں کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ میجورٹی فٹ بال کھیلنا چاہتی ہے، اس لیے 2 weeks جو ہے وہ فٹ بال کھیلی جائے گی، اور جو مائنورٹی اسٹوڈینٹس ہیں وہ چاہتے ہیں کرکٹ کھیلیں، تو 1 week جو ہے وہ کرکٹ کھیلیں گے. تو اس طرح سے تمام اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ خوش بھی ہوں گے، اور آسانی سے جو ہے وہ فیصلہ بھی ہو جائے گا، اور کسی کو بھی کوئی اس پر اختلاف نہیں ہوگا. سو اس طریقے سے جو ڈیسیژنز لیے جائیں گے جس میں تمام لوگ جو ہیں وہ خوش ہوں، اور تمام لوگوں کی رائے جو ہے وہ سامنے بھی رکھی جائے، اور تمام لوگوں کی رائے کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے، تو اختلافات جو ہیں وہ کبھی بھی زیادہ نہیں ہوتے. اور پھر جو ہیں وہ ادارے، کسی بھی ادارے میں اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس کو آسانی سے ہینڈل بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس سے ادارے مضبوط ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک آپ کو کنسنسس کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ. اس سے ریلیٹڈ ایک کوشچن ہے، میں آپ کو وہ کروا دیتی ہوں. کوشچن نمبر 1 ہے، what do you understand by the term consensus? Explain briefly. ابھی جو سیکنڈ پیراگراف میں ہم نے کنسنسس کے بارے میں ڈیٹیل پڑھی ہے، وہی سارا اس کوشچن کا آنسر ہوگا. کنسنسس از ویری امپورٹنٹ فار پاکستان. یہاں سے سٹارٹ ہوگا اور ٹل دا اینڈ شوڈ بی پلیڈ، یہاں تک جو ہے وہ اس کوشچن کا آنسر ہے
یہ ایگزامپل ہم ساتھ لکھیں گے تو ہمیں کنسنسس کو ڈسکرائب کرنا جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی اور ہمیں خود بھی آسانی سے سمجھ آ جائے گا. اسی طرح سے کنسنسس کے حوالے سے کوئی اور ایگزامپل بھی ہم لے سکتے ہیں. اگلے لیسن میں آپ کو میں انشاءاللہ کنسنسس کے حوالے سے کوئی اور ایگزامپل بھی ساتھ میں آپ کے رکھوں گی تاکہ آپ اس جو ٹرم ہے کنسنسس اس کو آسانی سے سمجھ سکیں. This is your homework. Question number 1. Write down in your notebook neat and clean and learn by heart. With best wishes. Allah Hafiz.